السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 30۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ احمد علی میرا باپ تھا، وہی میرے اس دنیا میں آنے کا باعث بنا تھا، لیکن اس نے میری ماں پر بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری ماں کس طرح اس کے قدموں میں گر کر روئی تھی، اور پھر میں کس طرح بھاگ بھاگ کر اس کے پاس جاتا تھا، مگر اس نے ہم دونوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ پھر ایک اور شخص میری زندگی میں داخل ہوا۔ وہ ایک اعلیٰ سرکاری آفیسر تھا اور میری ماں کے حسن پر مر مٹا تھا۔ اس نے مجھے کتنا پیار دیا تھا، لیکن وہ سب فریب ثابت ہوا۔ اس کا پیار دھوکا تھا۔ میری ماں سے شادی کرتے ہی اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، مجھے بے سہارا چھوڑ دیا اور میری ماں کو لے کر غائب ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے بھوک سے بے تاب ہو کر ایک روٹی چرائی تھی اور پھر قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا رہا۔ میں نے اپنی ماں کو تلاش کر لیا، لیکن میرا ستیلا باپ ہمارے راستے کی دیوار بن گیا۔ میں اپنی ماں کی حالت دیکھ کر دل مفسوس کر رہ گیا تھا۔ کتنی حسین ہوا کرتی تھی وہ، لیکن اب سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ پچکے ہوئے گال اور اندر کو دھسی ہوئی ویران آنکھیں۔ میرے ستیلے باپ کو اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے ایک فالتو چیز سمجھ کر گھر کے ایک کونے میں ڈال دیا گیا تھا۔ کس قدر ظالم اور کمینہ تھا وہ شخص۔ اسے میری ماں سے ملنا بھی گوارا نہیں تھا۔ میں سب کچھ برداشت کرتا رہا تھا، لیکن ماں کے ساتھ یہ ظلم دیکھ کر میری قوت برداشت جواب دے گئی، اور وہ فرعون سخت شخص میرے ہاتھوں مارا گیا، اور میں اپنی ماں کے جنازے کو کندھا بھی نہ دے سکا۔ امجد نے آج اپنی ماں کا ذکر کیا تھا تو مجھے یہ سب کچھ یاد آ گیا۔ کیا بات ہے روفی باؤ، کہاں کھو گئے ہو؟ امجد کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ اوہ کچھ نہیں، میں جلدی سے بولا، تم گھر جاؤ، ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اور پھر کچھ کہے بغیر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے جیبوں سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر تکیے کے نیچے رکھ دی۔ میں 1000 والے نوٹوں کی 5 گڈیاں لے کر آیا تھا، جن میں سے ایک راستے ہی میں نکل گئی تھی اور 4 گڈیاں رہ گئی تھی، یعنی 4 لاکھ روپے۔ سولجر نے بھی نوٹوں کی وہ گڈیاں دیکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کی نظروں میں لالچ یا ہوس نہیں تھی۔ نجمہ باجی کو بلا لاؤں روفی باؤ؟ سولجر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نجمہ کو باجی کہا کرتا تھا۔ نہیں، وہ سو رہی ہوگی، اسے وہیں رہنے دو، اور تم مجھے چائے بنا کر دو، بڑی طلب ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ اس وقت چائے روفی باؤ؟ سولجر نے کہا۔ 3 بج چکے ہیں، نیند نہیں آ رہی یار، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، میں نے کہا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کوئی بات تو نہیں ہوئی روفی باؤ؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، تم چائے بنا لاؤ، ذرا اسٹرانگ، میں نے کہا۔ سولجر کمرے سے چلا گیا۔ میں چارپائی پر نیم دراز ہو گیا۔ پرانی یادیں فلم کی طرح ذہن کی سکرین پر نمودار ہونے لگی۔ ماں، صرف اس ایک لفظ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں ماضی کی یادوں میں اس طرح کھو گیا کہ اپنے آپ کو بھی بھول گیا، اور چونکا تو اس وقت ایک شیریں سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔
کیا ہوا روفی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے آنکھیں کھول دی۔ نجمہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے خیالات میں اس قدر منہمک تھا کہ مجھے اس کی آمد کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ ارے تم کب آئی؟ میں نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ 2-3 منٹ ہو گئے، نجمہ نے جواب دیا۔ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ تم سو رہے ہو، پھر سولجر کو چائے بناتے دیکھا تو 3 سے اوپر کا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلوایا تھا کہ تم سو چکی ہوگی۔ تم گئے ہوئے تھے تو مجھے نیند کیسے آتی؟ نجمہ نے جواب دیا۔ رکشے کی آواز سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ تم آ گئے ہو، اور جب دوسری مرتبہ رکشے کی آواز سنائی دی تو اندازہ ہو گیا کہ امجد چلا گیا ہے، اس لیے میں یہاں آ گئی۔ نہ جانے تم کن خیالات میں گم تھے کہ نہ تو تمہیں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی اور نہ ہی میری اور سولجر کی باتوں کی۔ ہاں، آج مجھے کچھ پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ ان یادوں کو کھو کر تو میں اپنے آپ کو کبھی کا فراموش کر بیٹھا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس دوران سولجر چائے لے کر آ گیا۔ ٹرے میں 3 کپ رکھے ہوئے تھے۔ اس نے 1 کپ مجھے دے دیا، دوسرا نجمہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں بھائی، میں چائے نہیں پیوں گی، نیند اڑ جائے گی، نجمہ نے کہا۔ نیندیں تو پہلے ہی اڑی ہوئی ہیں، چائے سے کیا فرق پڑے گا، میں نے کہا۔ نہیں، مجھے اس وقت بالکل طلب نہیں ہے، نجمہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں نے کہا۔ سولجر اپنا کپ لے کر میری چارپائی پر بیٹھ گیا۔ نجمہ دوسری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ چائے کے دوران امجد کے بارے میں باتیں ہوتی رہی۔ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، میں نے نجمہ کے پوچھنے پر بتایا۔ کئی سال پہلے جب میں پہلی مرتبہ لاہور آیا تھا تو پرویز نام کے ایک رکشہ ڈرائیور سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے سہارا دیا تھا، رکشہ چلانا سکھایا اور پھر اپنا ایک رکشہ بھی میرے حوالے کر دیا۔ انہی دنوں امجد سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ان دنوں بھی رکشہ چلایا کرتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں کچھ زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پرویز ایک پارٹی کے ساتھ مل کر ہیروئن کا دھندا کرتا تھا۔ ہیرا منڈی میں بھی اس کا کچھ عمل دخل تھا، وہ عورتیں بھی سپلائی کیا کرتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے دھندے میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے ان دھندوں سے تو اپنے آپ کو بچائے رکھا، تاہم پارٹی بازی سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ پرویز مخالف پارٹی سے ایک جھڑپ میں مارا گیا۔ میں بھی ان کی ہٹ لسٹ پر تھا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا رہا، لیکن بالآخر مجھے سامنے آنا پڑا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ مظلوم بن کر زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ میں نے بھی اپنی پارٹی بنا لی اور مخالفوں کے سامنے ڈٹ گیا، اور اس طرح انڈر ورلڈ میں میرے نام کی دھوم مچ گئی۔ پہلے میں ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستا تھا، پھر میرے پاس اتنی دولت آ گئی کہ سنبھالے نہ سنبھلتی تھی۔ اس دوران ممکن ہے امجد سے آمنا سامنا بھی ہوتا رہا ہو، لیکن میں نے کبھی خیال نہیں کیا، اور امجد نے بھی کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور پھر اس رات محض اتفاق سے اس سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے اب تک کے کردار سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ قابل اعتماد آدمی ہے اور اس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے لوث آدمی ہے۔ اب تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ وہ کسی لالچ کی وجہ سے میرا ساتھ دے رہا ہے۔ ہاں، دنیا میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دوستی کو سمجھتے ہیں، نجمہ نے کہا۔ اس کی ایک مثال تو یہ سولجر بھائی ہیں۔ انہیں تم سے کیا لالچ ہے؟ نجمہ باجی، سولجر بولا، روپیہ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، آج ہے تو کل نہیں۔
پر سچے دوست نصیبوں سے ملتے ہیں۔ روفی باؤ کے لیے تو اپنی جان بھی حاضر ہے۔ منہ پر تعریف تو نہیں کرنی چاہیے، مگر میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ سولجر واقعی سولجر ہے، ہیرا آدمی ہے۔ میں نے کہا، رہنے دو روفی باؤ، سولجر بولا، سب لوگ مجھے کھوٹا سکہ ہی کہتے ہیں۔ جب میں پولیس میں تھا تو مجھے اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ نہیں، تم ہیرا ہو ہیرا، میں نے کہا۔ اچھا روفی باؤ، سولجر اٹھتے ہوئے بولا، اس وقت ہیرے کو نیند آ رہی ہے، تم لوگ بھی سو جاؤ، رات ختم ہونے والی ہے۔ وہ کپ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ نجمہ نے اٹھ کر دروازہ بھیڑ دیا اور گلے میں پڑا ہوا دوپٹہ اتار کر سرہانے رکھ لیا اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں نے تکیے کے نیچے سے نوٹوں کے بنڈل کو سنبھال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سنبھال کر رکھ لو۔ یہ کہاں سے آئے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ بنڈل مادام دشکا کی اسی دولت کا حصہ ہے جس کے لیے تاجی میری دشمن بنی ہوئی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں یہ رقم ہی لینے گیا تھا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، میں ایک دو روز سے محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں تم اپسیٹ سی ہو، تم اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہو۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، نجمہ مسکرائی۔ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن تمہیں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں خاصی دشواری پیش آ رہی ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس ایجوکیشن ٹاؤن میں کوٹھی تو ہے، مگر پڑوس میں رہنے والی خونخوار بلی کی وجہ سے میں فی الحال تمہیں وہاں نہیں لے جانا چاہتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وقتی طور پر کوئی اور مکان کرائے پر لے لیا جائے، تمہیں اس گھٹن سے تو نجات مل جائے۔ اچھی بات ہے، نجمہ مسکرائی، لیکن میں شبوں کو بھی اپنے پاس ہی رکھوں گی۔ یہ معصوم اور بھولی بھالی سی لڑکی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اگر اس کے ماں باپ اجازت دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا۔ وہ میری بات نہیں ٹالیں گے، نجمہ بولی، لیکن یہ رقم تم اپنے پاس ہی رکھو، میں کہاں سنبھالوں گی؟ صبح سولجر کو دے دینا، وہ سنبھال لے گا، میں نے کہا۔ نجمہ نے نوٹوں کے وہ چاروں بنڈل اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ نجمہ کے بارے میں نے پہلے یہی سوچا تھا کہ اسے کچھ عرصہ کے لیے رضیہ کے گھر چھوڑ دوں، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا تھا۔ رضیہ ایک شریف عورت تھی، میں اسے کسی ایسے معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی رسوائی ہو، اس لیے میں نے ایک الگ مکان لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نجمہ کروٹ کے بل لیٹی مجھ سے باتیں کرتی رہی، پھر اونگھنے لگی۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پہلے میں چشمے تصور سے اپنے ماضی میں جھانکتا رہا، پھر اچانک ہی میرے ذہن میں کانسٹیبل سلیمان کا خیال ابھر آیا۔ بیچارہ اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے رقم کا انتظار کر رہا تھا، اور قدرت نے میرے توسط سے اس کا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ کتنا خوش ہو رہا تھا وہ 1 لاکھ کی رقم مل جانے پر۔ میں نے آنکھیں کھول دی، نجمہ کی طرف دیکھا تو مجھے اپنا دل کنپٹیوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نجمہ بالکل سیدھی سوئی ہوئی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پا سکا۔ میں نے دوسری کروٹ بدل لی اور لاہول پڑھتے ہوئے اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ شادمان کالونی میں کوٹھی کا بندوبست سولجر ہی نے کیا تھا، اور پھر اس نے امجد کے ساتھ مل کر ضروری سامان بھی کوٹھی میں پہنچا دیا تھا۔ ہر چیز نئی خریدی گئی تھی اور ضرورت کے مطابق ہی خریدی گئی تھی، کوئی فالتو چیز نہیں لی گئی تھی۔
اس کے 4 دن بعد میں اور نجمہ بھی کوٹھی جانے کے لیے سولجر کے کھنڈر نما مکان سے رخصت ہو گئے۔ ہمارے ساتھ سولجر بھی تھا اور شبو بھی۔ نجمہ کی وجہ سے شبو کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اس کے والدین اور گلی میں رہنے والے دوسرے لوگ ہمیں یعنی مجھے اور نجمہ کو واقعی میاں بیوی سمجھتے تھے۔ سولجر نے محلے والوں کو میرے بارے میں وہ افسانوی داستان سنائی تھی، یعنی میں گجرات کا زمیندار تھا اور میں نے اپنی زرعی زمین فروخت کر کے لاہور میں کاروبار شروع کرنے کا پروگرام بنایا تھا، مگر میں حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ لاہور میں اگرچہ میرے اور بھی دولت مند رشتہ دار تھے، مگر میں نے اپنے ایک غریب دوست سولجر کے ہاں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ اس دوران میں نے داڑھی رکھ لی تھی اور بالوں کا سٹائل بھی تبدیل کر لیا تھا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ میرا کوئی دشمن مجھے آسانی سے نہیں پہچان سکتا تھا۔ نجمہ کو بھی برقع پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے نقاب اس طرح ڈال رکھا تھا کہ آنکھوں کے سوا پورا چہرہ چھپ کر رہ گیا تھا۔ ہم گلی سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے جی ٹی روڈ پر آ گئے اور پھر طویل ریلوے پل پار کر کے اسٹیشن کے سامنے والے رخ پر آ گئے۔ میں اور نجمہ آگے آگے چل رہے تھے اور ہم سے چند گز پیچھے سولجر شبو کا ہاتھ پکڑے چلا آ رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے سامنے بڑی رونق تھی۔ میں ٹیکسی سٹینڈ کے قریب رک گیا۔ کئی ٹیکسیاں لائن میں لگی ہوئی تھی۔ ہم سب سے آگے والی ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ سولجر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا تاکہ ڈرائیور کو راستہ بتا سکے، جبکہ ہم تینوں پچھلی سیٹ پر تھے۔ ایک کونے میں شبو تھی، اس کے ساتھ نجمہ اور نجمہ کے ساتھ میں بیٹھا تھا۔ سیٹ زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ نجمہ ہم دونوں کے درمیان سینڈوچ بن کر رہ گئی تھی۔ میں پہلی مرتبہ اس کے ساتھ اس طرح جڑ کر بیٹھا تھا کہ اس کے گداز بدن کے لمس سے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی تھی، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ ٹیکسی میکرور روڈ اور شاہراہ قائد اعظم سے ہوتی ہوئی ٹیمپل روڈ پر آ گئی۔ اس وقت صبح کے 10 بجے تھے۔ ٹیمپل روڈ تنگ سا بازار تھا جو ریگل چوک سے شروع ہو کر فاطمہ جناح روڈ، دیپال پور روڈ، لٹن روڈ اور شاہراہ جلال الدین کے چوراہے تک چلا گیا تھا۔ ٹیکسی اس چوراہے سے جلال الدین روڈ پر ذرا آگے جا کر گلبرگ روڈ پر مڑ گئی اور پھر طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد شادمان میں مین روڈ پر گھوم گئی۔ اس سے آگے شاہ جمال کا علاقہ تھا، لیکن ٹیکسی شادمان کالونی ہی میں دائیں طرف ایک سڑک پر مڑ گئی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا سولجر ڈرائیور کو راستہ بتا رہا تھا۔ ایک اور سڑک گھومنے کے بعد ٹیکسی ایک پارک کے سامنے سے گزر کر پہلی گلی کے کارنر والے بنگلے کے سامنے رک گئی۔ یہ بنگلہ باہر ہی سے خوبصورت لگ رہا تھا، غالباً نیا ہی بنا تھا۔ رنگ و روغن اور چمک بتا رہی تھی۔ اس سے آگے کے 2 پلاٹ خالی تھے جو خودرو جھاڑیوں سے اٹے ہوئے تھے۔ بنگلے کے سامنے امجد کا رکشہ کھڑا تھا۔ سولجر نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا۔ ہم اس سے پہلے ہی نیچے اتر آئے تھے۔ ٹیکسی رکنے کی آواز سن کر امجد گیٹ کا ذیلی دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ نجمہ اور شبو سولجر کے ساتھ اندر داخل ہو گئی اور میں وہیں کھڑا کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ یہ گلی زیادہ طویل نہیں تھی۔ سامنے والی لین میں بھی 2 پلاٹ خالی تھے۔ 2 بنگلوں کے سامنے کاریں بھی کھڑی تھی۔ دوسری طرف یہ گلی ایک بڑی سڑک سے جا ملتی تھی، جبکہ اس طرف ہماری کوٹھی کے ساتھ پارک تھا۔ کوٹھی اور پارک کے درمیان تقریباً 20 فٹ جگہ خالی تھی۔ میں گیٹ میں داخل ہو کر باہری سے کوٹھی کا جائزہ لینے لگا۔ 2 کنال پر بنی ہوئی یہ کوٹھی واقعی خوبصورت تھی۔ ایک چھوٹا سا لان بھی تھا اور پورچ کے اوپر بھی ذرا پیچھے ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ جب میں سولجر کے ساتھ اندر داخل ہوا تو
امجد، نجمہ اور شبو کو گھوم پھر کر کوٹھی دکھا رہا تھا۔ ایک بڑا ہال کمرہ تھا جسے لاؤنج کہا جا سکتا تھا۔ اس میں چند کرسیاں اور ایک صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا۔ درمیان میں فرش پر نیلے رنگ کی دری بچھی ہوئی تھی جس پر وسط میں ایک کافی ٹیبل بھی موجود تھی۔ ایک طرف ٹرالی اور رنگین ٹیلی ویژن بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کوٹھی میں 3 بیڈ رومز تھے۔ ایک میں میٹرس والا بیڈ بچھا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ایک سیٹ اور 4 ہتھے والی کرسیاں بھی تھی۔ بیڈ کے ساتھ ایک طرف خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل تھی اور دوسری طرف سفید فارمیکا کی الماری تھی۔ میں مہلک باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ باتھ روم بہت کشادہ تھا۔ سامنے ہی بہت بڑا سفید ٹب تھا اور دائیں طرف ذرا ہٹ کر نل لگا ہوا تھا جس کے نیچے نیلے رنگ کی پلاسٹک کی نئی بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ اوپر شاور بھی لگا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے راڈ پر تولیہ بھی ٹنگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ شیشے کی شیلف پر بیسن کے قریب صابن، ٹوتھ پیسٹ اور ضرورت کی دوسری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ سولجر اور امجد نے ہر چیز کا خیال رکھا تھا۔ میں نے مڑ کر نجمہ کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ کمرے میں اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ نجمہ نے میری طرف دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کی اس حرکت پر میں بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ دوسرے بیڈ روم میں 2 چارپائیاں اور 3 کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ ان چارپائیوں پر بھی بستر بچھے ہوئے تھے۔ تیسرا بیڈ روم البتہ خالی تھا۔ ہم کچن میں آ گئے۔ یہاں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ میرا خیال ہے کچن کے حوالے سے ہمیں کئی روز تک کوئی چیز باہر سے لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ شیشے والے شیلف میں نیا ڈنر سیٹ سجا ہوا تھا اور کچن کے دروازے کے ساتھ ہی درمیانے سائز کا فریج بھی رکھا ہوا تھا۔ کچن پر سولجر نے دل کھول کر رقم خرچ کی تھی۔ بڑے ہال کمرے میں ہی اوپر جانے کے لیے زینہ تھا۔ میں اوپر آیا تو نجمہ بھی میرے پیچھے تھی۔ پورچ کے اوپر والے کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں دوسری طرف کا دروازہ کھول کر چھت پر آ گیا اور اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ پچھلی طرف بھی کشادہ گلی تھی، ایک طرف پارک تھا۔ میرے نقطہ نظر سے یہ بنگلہ بہت ٹھیک تھا۔ کسی ہنگامی صورت میں یہاں سے آسانی سے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ سولجر نے بھی شاید یہی کچھ سوچ کر اس بنگلے کا انتخاب کیا تھا۔ بہت اچھا بنگلہ ہے، میرے قریب کھڑی ہوئی نجمہ نے کہا۔ اگر کسی وقت بھاگنا پڑے تو زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ تم بھی اس وقت وہی بات کہی ہے جو میں سوچ رہا تھا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں چھت کے پیچھے کے حصے کی طرف آ گئے۔ اس طرف تقریباً 20 فٹ چوڑی گلی تھی اور سامنے والے بنگلے کے لان میں 2 بچے کھیل رہے تھے۔ ایک جوان عورت برآمدے میں کرسی پر بیٹھی ان بچوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس عورت نے ہماری طرف دیکھا۔ نجمہ نے بے اختیار ہاتھ ہلا دیا۔ جواب میں اس عورت نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا تھا۔ ہم کچھ دیر چھت پر کھڑے رہے اور پھر نیچے آ گئے۔ سولجر اور امجد لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور شبو کچن میں تھی۔ میں بھی صوفے پر بیٹھ گیا جبکہ نجمہ بھی کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ چند منٹ بعد وہ دونوں چائے لے کر آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے سولجر نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کاغذ لیتے ہوئے پوچھا۔ تم نے جو پیسے دیے تھے ان کا حساب ہے روفی باؤ، سولجر نے کہا۔ میں نے وہ کاغذ دیکھے بغیر پھاڑ دیا۔ تم میرے منشی ہو کیا جو پیسوں کا حساب دے رہے ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ حساب تو حساب ہی ہوتا ہے نا روفی باؤ، سولجر نے کہا اور جیب سے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔
یہ 18,000 بچے ہیں۔ میں نے خرچ ہونے والی رقم کا حساب لکھا تھا، تم نے وہ کاغذ ہی پھاڑ دیا۔ زبانی بتا دیتا ہوں، 40,000 روپے تو اس کوٹھی کا 6 مہینے کا ایڈوانس کرایا، اور پراپرٹی ڈیلر کا کمیشن، اور سولجر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنی زبان بند رکھو، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، سمجھے؟ اور یہ رقم اپنے پاس ہی رکھو۔ سمجھ گیا روفی پاؤ، سولجر نے مسمسی سی صورت بنا کر جواب دیا اور نوٹ جیب میں ڈال لیے۔ ہم دیر تک وہاں بیٹھے اس کوٹھی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کچن میں اگرچہ راشن کی تمام چیزیں موجود تھیں، مگر دوپہر کا کھانا فوری طور پر تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ امجد دوپہر کا کھانا ہوٹل سے لے آیا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب میں چلتا ہوں روفی پاؤ، کچھ تھوڑا سا دھندا بھی کر لوں۔ ویسے تم گھبرانا نہیں، میں چکر لگاتا رہوں گا۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو اس نمبر پر فون کر کے پیغام دے دینا جو میں نے تمہیں لکھوایا تھا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، رب راکھا۔ امجد کئی روز سے ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کام دھندا بھی تقریباً چھوڑا ہوا تھا۔ میں اسے کچھ رقم دینا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ نہیں لے گا، اس لیے میں فی الحال خاموشی رہا، اور یہ بہرحال طے کر لیا کہ کسی مناسب وقت پر کسی بہانے اسے کچھ رقم دے دوں گا، تاکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ فریج میں گوشت وغیرہ بھی موجود تھا۔ نجمہ اور شبو نے مل کر کھانا تیار کر لیا۔ شبو اور سولجر رات 9 بجے کے قریب کھانا کھا کر چلے گئے۔ میں نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ ان لوگوں کے جانے کے بعد نجمہ کچھ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی ہے، اور میں اس کی وجہ بھی سمجھتا تھا۔ اس وقت ہم دونوں ہال کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اٹھ کر ٹی وی ٹرالی کے قریب پہنچ گیا، اور اس وقت پہلی مرتبہ انکشاف ہوا کہ ٹرالی کے نچلے حصے میں وی سی آر بھی موجود ہے، اور دوسرے خانے میں چند ویڈیو کیسٹس بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں ایک ایک کیسٹ نکال کر دیکھنے لگا۔ ان میں پاکستانی ہی فلمیں تھیں، اردو بھی اور پنجابی بھی۔ میں نے سلطان راہی کی ایک فلم وی سی آر پر لگا دی، اور ٹی وی آن کر کے نجمہ کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہانی تو وہی تھی، ایک ظالم و سنگدل جاگیردار، اس کا اوباش اور مادر پدر آزاد بیٹا، ایک مزارے کی حسین بیٹی، اور گاؤں کے ایک غریب گھر کا غیرت مند بیٹا۔ سلطان راہی کو ظلم اور بدی کے خلاف حق و صداقت کی ایک علامت بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ فلم کی کہانی تو عام سی تھی، مگر مکالمے اور اداکاری کا شعبہ سب سے بہتر تھا۔ سلطان راہی اداکاری میں بہت حاوی نظر آ رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کئی سال پہلے میں نے یہ فلم سینما ہال میں دیکھی تھی۔ سلطان راہی جب بھڑک مارتا تو سینما ہال تماشائیوں کی سیٹیوں سے گونج اٹھتا، اور کھیتوں میں انجمن کا رقص شروع ہوتا تو سینما ہال کے در و دیوار شروع سے آخر تک لوگوں کے شور سے گونجتے رہتے۔ فلم 1:30 بجے کے قریب ختم ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر وی سی آر بند کر دیا۔ سونے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ میں نے نجمہ کی طرف دیکھا۔ نیند نہیں آ رہی، نجمہ نے جواب دیا، بہرحال کوشش کرتی ہوں۔ ہم اس بیڈ روم میں آ گئے جس میں میٹرس کا شاندار بیڈ بچھا ہوا تھا۔ میں نے نجمہ کے انداز میں جھجک واضح طور پر محسوس کر لی تھی۔ ایسا کرتے ہیں، میں نے کہا، تم اس بیڈ پر سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں چارپائی پر سو جاتا ہوں۔ میں یہاں اکیلی؟ نجمہ بولی۔ تو کیا ہوا؟ میں نے جواب دیا، تمام دروازے اندر سے لاک ہیں، اور ویسے بھی شاید تم میرا یہاں سونا پسند نہ کرو، کیونکہ یہاں بیڈ تو ایک ہی ہے، اس لیے۔
میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، تم آرام سے یہاں سو جاؤ، میں دوسرے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اگر کسی بات کی وجہ سے خوف محسوس کرے تو مجھے جگا دینا۔ میں اس کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں آ گیا اور نائٹ بلب جلا کر ایک چارپائی پر لیٹ گیا اور خلاف معمول فوراً ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ صبح 4 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ ایسی آواز سنائی دی جیسے پچھلی گلی میں کوئی گاڑی آ کر رکی ہو۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن تجسس نے مجھے چارپائی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ نجمہ کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر نیلگو روشنی تھی اور نجمہ بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی سو رہی تھی۔ اس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ نیلگو روشنی میں وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔